کیا ایک ایسی جنگ شروع ہو سکتی ہے جو صرف دو ملکوں کے بیچ نہ ہو بلکہ پوری امت کے ذہن، سیاست اور ایمان کی آزمائش ہو؟ ایک طرف آیت اللہ خامنائی اور دوسری طرف بنجامن نیتنیاہو اور سب سے بڑی سپر پاور ڈونالڈ ٹرمپ، ایران، اسرائیل، امریکہ۔ لیکن سوال صرف سیاست کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں مسلمانوں کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا کیا ہے اور آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ ایران اور اسرائیل کے بیچ تناتنی کوئی نئی بات نہیں۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور آیت اللہ خمینی کے بعد آیت اللہ خامنائی رہنما بنے۔ اس کے بعد ایران نے کھل کر اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کی، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے پر۔ اسرائیل کی سیاست، جس کی اگوائی کئی بار بنجامن نیتنیاہو نے کی، ایران کو اپنے لیے بڑا خطرہ مانتی رہی۔ پھر امریکہ آیا اس تصویر میں۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں ایران پر بہت پابندیاں لگی، نیوکلیئر ڈیل ختم ہو گئی، تناؤ اور بڑھ گیا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں تھی، یہ صبر، عدل اور حکمت کا امتحان تھا۔ 1979 تہران کی سڑکوں پر نعروں کی گونج، اسلامی انقلاب زندہ باد، شاہ کا دور ختم، نیا نظام قائم۔ ایران نے صاف کہہ دیا، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصی کا مسئلہ ایران کی اہم سیاست بن گیا۔ اسرائیل کو یہ سیدھی چنوتی لگی۔ قرآن کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ لیکن جب سیاسی بیانات سخت ہوتے گئے تو بھروسہ کم ہوتا گیا۔ اسرائیل کی حکومت میں نیتن یاہو کا نام ایک مضبوط لیڈر کے طور پر لیا جاتا۔ انہوں نے بار بار کہا، ایران کا نیوکلیئر ویپن اسرائیل کے لیے خطرہ۔ سنیکت راشٹر میں آسڈ، نقشے، ڈائیگرام اور دنیا کو چیتونی۔ اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے کیے، گپت آپریشن ہوئے، الزام اور جوابی الزام، تناؤ چپ چاپ بڑھتا گیا۔ لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے انصاف پر قائم رہو۔ سیاست میں طاقت ہو سکتی ہے مگر انصاف کے بنا امن نہیں آتا۔ 2015 میں ایران اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا، نیوکلیئر ڈیل۔ لیکن 2018 میں ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اس ڈیل سے باہر نکل رہا ہے۔ نئی پابندیاں لگی، ایران کی اکانومی پر اثر پڑا، تیل کی بکری کم ہوئی، مدرا کمزور ہو گئی۔ تناؤ اب صرف بیانات تک سیمت نہیں تھا، کھاڑی میں ٹکراؤ، ڈرون گرائے گئے، جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیا۔ مڈل ایسٹ میں حالات نازک ہوئی۔ لیکن ایک اہم سوال، کیا ہر ٹکراؤ جنگ میں بدلنا ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جاتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ یہ اصول صرف افراد کے لیے نہیں بلکہ قوموں کے لیے بھی۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ اکثر سیدھی نہیں ہوتی، اسے شیڈو وار کہا جاتا ہے۔ سائبر اٹیک، خفیہ آپریشن، سیریا اور لبنان میں اثر، ہر دیش اپنے لوگوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ لیکن ان سب سے فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا؟ عام لوگ، بچے، مائیں۔ قرآن سورہ المائدہ میں کہتا ہے، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل۔ یہ آیتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سیاسی فیصلے انسانی جانوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ نہیں، حقیقت۔ ایک وقت ایسا تھا جب دنیا ڈر گئی تھی کہ شاید اب سیدھی جنگ ہوگی، میزائلیں تیار، فوجیں الرٹ، بیانات سخت۔ لیکن پھر سیدھی جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لیڈر جانتا ہے پورے علاقے میں آگ لگ سکتی ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر، صلح، حکمت۔ حدیبیہ کا واقعہ یاد کیجیے، جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی شرطیں قبول کی جو صحابہ کو بھاری لگی، مگر وہی صلح بعد میں فتح مکہ کا راستہ بنی۔ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا ہار نہیں ہوتا، وہ دور اندیشی ہوتی۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی ڈاکومنٹری دیکھنا پسند ہے تو آپ ہمارے چینل ہمدانی نیٹ ورک لائف پر وزٹ کیجیے اور دیکھیے، اسلامی جنگوں کے بارے میں جانیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔